اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک ذات، نمبر دو صفات۔ صفات کے بارے میں ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک صفات محکمات، نمبر دو صفات متشابہات۔ محکمات کہتے ہیں جس کا معنی ظاہر اور واضح، متشابہات کہتے ہیں کہ جن کا معنی واضح اور ظاہر نہ مخفی۔ اس صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں، میں بڑی اجمال سے بات کر رہا ہوں۔ نمبر ایک صفات ذاتیہ اور نمبر دو صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے، انہیں صفات بھی کہتے ہیں۔ مثلا دیکھو اللہ تعالیٰ حی ہے، اور اللہ کی صفات ذاتیہ یہ ٹوٹل 7 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7۔ نمبر ایک حیات، نمبر دو علم، نمبر تین قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر اور نمبر 7 کلام۔ یہ صفات ذاتیہ۔ صفات ذاتیہ کا معنی کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکے۔ حی، اللہ کی حیات صفت ہے، کیا اللہ کی صفت موت بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، یا جہل بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے، یا عجز بھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ارادہ ہے، جو چاہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ارادے میں کوئی چیز نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمع، سنتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمع کی ضد کے نہ سنتے ہوں۔ بصر، دیکھتے ہیں، اس کی ضد کہ اللہ نہ دیکھتے ہوں، نہیں ہو سکتا۔ کلام، اللہ متکلم ہے، اس کی ضد کہ اللہ تعالیٰ کلام نہ کر سکے۔ تو یہ صفات 7 ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ ساتوں کی مثال قرآن کریم میں حیات والحی القیوم۔ یہاں ایک سوال ذہن میں رکھیں، والحی القیوم یہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں حی زندہ ہے، وہ لوگ جو حضور کی حیات کی قبر کا انکار کرتے ہیں، ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شرک فی الصفات ہے۔ حیات اللہ کی صفت ہے، حضور یہاں تھے تب بھی حی، قبر میں ہے تب بھی حی، حشر میں ہے تب بھی حی، جنت میں ہے تب بھی حی، ہمیشہ حیات۔ یہ صرف تو اللہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حی فی القبر ماننے سے اللہ تعالیٰ کی جو حیات والی صفت ہے اس میں شرک لازم آتا ہے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اعتراض نہیں، کیوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمیع، اللہ سنتے ہیں۔ میں اعتراض کرنے والے سے کہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تم بندے ہو، خدا نہیں۔ تمہارے کان کو نکال دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تم بندے ہو، خدا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا، تو تم نہ سنو تاکہ پتہ چلے کہ خدا نہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، تم بھی سنتے ہو، اللہ بھی سمیع ہے، تم بھی سمیع ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کو بصیر کہتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو، تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ بصیر۔ کہ تمہاری آنکھیں نکالنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تم خدا نہیں ہو، خدا کے بندے ہو۔ نہیں جی، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ جب اللہ کو سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اور مجھے سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ اللہ کو بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اور مجھے بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ اللہ بصیر ہے بغیر آلہ بصر کے، اللہ سمیع ہے بغیر آلہ سمع کے، اور ہم سمیع ہے آلہ سمع کان کے ساتھ، ہم بصیر ہے آلہ بصر آنکھ کے ساتھ۔ تو دنیا میں ایسا بندہ ہے کہ جس کی آنکھ نہ ہو اور پھر بھی دیکھے، کان نہ ہو اور پھر بھی سنے۔ اللہ تعالیٰ تو کان کے محتاج نہیں ہے، آنکھ کے محتاج نہیں، بغیر آنکھ کے دیکھتے ہیں، بغیر کان کے سنتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح آپ سمیع ہے معنی اور ہے، اللہ سمیع ہے معنی اور ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم حی ہے کا معنی اور ہے، اور اللہ حی ہے اور معنی اور ہے۔ دونوں کی حیات میں دو بنیادی فرق ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی حیات اصلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ابدی تو ہے، البتہ ازلی نہیں ہے۔ اور ابدی حیات ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کے خلاف نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں لے جائے، اور آپ کی برکت سے مجھے بھی جنت میں لے جائے۔ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نا۔ جنت میں تو 4 اعلان ہوں گے، ان میں سے ایک اعلان یہ ہوگا اِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے،
تو کیا تم جنت میں جا کر خدا بن جاؤ گے؟ جب ہمیشہ زندہ رہنا ہے لہٰذا خدا ہو گیا. کچھ عرصے بعد موت آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ خدا نہیں ہے. اور بھائی بات سمجھو، اللہ کی حیات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. پیغمبر پاک کی حیات ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حیات بغیر انقطاع کے ہے اور پیغمبر کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے. زندہ تھے، موت آ گئی، پھر زندگی ملی، تو موت تو آئی ہے نا. اللہ کی حیات کے درمیان میں کہیں بھی موت نہیں ہے. اس لیے ذہن کبھی نہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زندہ مانیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ شرک ہو جائے گا. ہر بات کو شرک کہہ کر کبھی بھی شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. نمبر 2، صفات فعلیہ محکمات. نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ. صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہو سکے لیکن اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہ بلکہ اللہ کے غیر کے ساتھ. مثلا اماتہ یمیت اماتۃ، یہ اماتۃ اللہ کی صفت ہے اور اس کی ضد کیا ہے؟ احیا یحیی احیاء. تو اللہ کی صفت اماتت بھی ہے، اس کی ضد احیاء بھی ہے. اعز یعز اعزازا، اس کی ضد کیا ہے؟ اذل یذل اذلالا. اگر اللہ معز ہے تو اللہ مذل بھی ہے. تو اللہ صفات فعلیہ کہتے ہیں وہ صفات جن کی ضد کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہو لیکن اس صفت کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو. اللہ زندہ کرتے ہیں خود کو یا اپنے غیر کو؟ اپنے غیر. اللہ موت دیتے ہیں خود کو نہیں بلکہ اپنے غیر. اب اللہ کی صفت احیاء بھی ہے، اس کی ضد صفت اماتت بھی ہے لیکن اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے غیر کے ساتھ. جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں. جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کی صفات بھی ہیں. آگے چونکہ اس پر بات آنی ہے اس لیے میں بڑی مختصر سے بات کر رہا ہوں، یہاں سمجھ لیں پھر آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا وجود، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور. صفت کا وجود قدیم سے ہے لیکن صفت کا ظہور قدیم سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خالق ہے. جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے لیکن صفت خلق کا ظہور نہیں تھا. اور جب مخلوق پیدا ہوئی اب اللہ کی صفت خلق کا ظہور ہو گیا ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا. حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس پر ہم نے جیسے کہ مثلی کتاب شرح قائد میں تفصیل سے بات کی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے. لیکن کیا کریں جب تک مثال نہ دے بات سمجھ بھی نہیں آتی. مثال دینی بھی پڑتی ہے. میں مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں کہ جب مخلوق نہیں اللہ تب بھی خالق ہے اور جب مخلوق ہے اللہ تب بھی. تو اللہ کے خالق ہونے کی بنیاد مخلوق کا وجود نہیں ہے، صرف خلق کے ظہور کی بنیاد مخلوق کا وجود ہے. میں اس ایک مثال سمجھانے لگا ہوں کہ دیکھو جیسے آپ کے ہاں ایک قاری صاحب ہیں جو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اگر وہ قرآن نہ پڑھے تب بھی قاری ہے. قرآن پڑھ نہیں رہے ان کو کیا کہیں گے؟ قاری صاحب. اور خود تلاوت کر رہے ہیں پھر قاری صاحب کو کہہ رہے ہیں. اب یہ نہ پڑھے تب بھی قاری ہے لیکن صرف قرات کا ظہور کب ہوگا؟ جب پڑھنا شروع کرے. اسی طرح ایک عالم اگر مسئلہ نہ بیان کرے وہ تب بھی عالم ہے لیکن عالم ہونے کا ظہور کب ہوگا؟ جب وہ مسئلہ بیان کریں. تو یہ معنی ہے کہ جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق. اب فرق کیا ہے کہ قاری صاحب تو پیدائشی قاری نہیں ہے نا، یہ 20 سال کے ہوئے تو قاری ہوئے. اب ان کی جو صفت قرات ہے قاری ہونا یہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ حادث. ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ 10 سال پہلے سے. کبھی 20 سال کی عمر میں قاری صاحب بن جاتے ہیں اور پورے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی کسی محفل قرات میں نہیں آتے. 11ویں سال کے ہیں قرآن پڑھنا شروع کیا. ہم کہتے ہیں کہ قاری 10 سال پہلے سے تھے لیکن صفت قرات کا ظہور آج محفل میں ہوا ہے. آج پتہ چلا یار یہ تو بلا کر قاری ہے اور تم تو چھپے ہوئے رستم ہو. تم کون ہو؟ چھپے ہوئے رستم. اللہ کہ اچھا مجھے لفظ رستم پر بھی تعجب ہوتا ہے. جو پہلوان جیت جائے کہتے ہیں رستم زماں ہے.
بھائی رستم زمان تو اسے کہنا چاہیے جو ہار جائے. ایک تو حضرت خالد ہے اور مقابلے میں رستم ہے. جیتے حضرت خالد، ہارا رستم. کہتے ہیں جیت گیا ہے لہذا رستم زمان ہے. اور بھائی رستم زمان کو جو ہار گیا، جو جیتا ہے کوئی خالد زمان ہے، جو ہارا ہے اسے کوئی رستم زمان ہے. حضرت خالد کا نام بھی نہیں ہے اور ہارنے والے کہتے ہیں رستم زمان. اور تو چھپا ہوا رستم تھا. اب پتہ چلا کہ تو نے ہارنا ہے یا پتہ چلا تو نے جیتنا ہے. تو ہم جو جیت جاتا ہے نا کہتے ہیں رستم، حالانکہ جو ہار جب اسے کہنا چاہیے تھا تو کون ہے؟ رستم. نمبر 2 صفات فعلیہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ نہ ہی اللہ کی ذات کا عین ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کا غیر. صفات باری نہ ہی عین ذات ہے اور صفات باری نہ ہی غیر ذات. عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، اسے کہتے ہیں عین. عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کے مصداق کا ہر اعتبار سے ایک ہونا. ذات کا مفہوم الگ ہوتا ہے اور صفت کا مفہوم الگ ہوتا ہے، تو عین کیسے ہوئے؟ اور غیر بھی نہیں کہہ سکتے. غیر کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کے بغیر ہو سکے. صفت تابع ہے، ذات مطبوع ہے، اور صفت بغیر موصوف کے ہو ہی نہیں سکتی، تو غیر کیسے ہو؟ اور اللہ کی ذات، توجہ رکھنا، اللہ کی ذات موصوف ہے، سمع بصر اللہ کی صفتیں ہیں. عام دنیا میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی صفت بغیر موصوف کے نہیں ہو سکتی، لیکن موصوف بغیر صفت کے ہو سکتا ہے. ایک ایسا شخص ہو کہ جس کے اندر صفت نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ بغیر صفات کے ہو. علم ایک انسان کی صفت ہے نا، لیکن ہر انسان کی تھوڑی ہے. ایک انسان ہوگا علم نہیں ہوگا. قاری ہونا انسان کی صفت ہے لیکن ہر انسان کی نہیں ہے. کوئی انسان ہوگا لیکن قاری نہیں ہوگا. انجینئر ہونا انسان کی صفت ہے لیکن ہر انسان کی نہیں ہے. کوئی انسان ہوگا لیکن انجینئر نہیں ہوگا. تو انسانوں میں تو ہو سکتا ہے ایک ایسا شخص جس کے اندر کوئی صفت نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ ساری صفات کمال ہیں. لہذا اللہ کے بغیر صفت کے ماننا یوں ہے جیسے اللہ کو مانے اور اللہ میں کمال نہ مانے. اس لیے اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے کیونکہ صفت ذات سے الگ چیز کا نام ہوتا ہے، اور نہ ہی غیر ہے کہ نہ صفت اللہ کے بغیر ہو سکتی ہے نہ ہی اللہ صفات کے بغیر ہو سکتی ہے. نہ ہی عین ہے اور نہ ہی غیر ہے. اچھا یہ دیکھو، جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے بغیر نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہو اور اللہ کی صفت وہاں نہ ہو. اور بھائی کسی جگہ پر اللہ ہو اور اللہ کی صفت وہاں میں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفت کس جگہ پر ہو اور اللہ کی ذات وہاں پہ نہ ہو. ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور صفات علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے. ہم نے کہا ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور صفات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے. تو تم نے ذات کو الگ مانا اور صفات کو الگ مانا، جبکہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں ان میں تلازم ہے. جہاں ذات ہے وہاں علم ہے، جہاں علم ہے وہاں ذات. اب بات سمجھ آ رہی؟ الگ ہے ہی نہیں تو آپ نے الگ کیسے کر دیا؟